نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آج انتہائی دل افسردہ ہے۔ 70 ملکوں کے سربراہان، مسلمان ملکوں کے سربراہان سر جوڑ کے بیٹھے، مگر ایک بھی سخت موقف پیش نہ کر سکے۔ یہودیوں، عیسائیوں کے سامنے کوئی بھی ایک لائحہ عمل تیار کر کے نہ بیٹھ سکے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن پھر وہ حدیثیں یاد آتی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت کے منظر کشی کرتے ہوئے بیان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری اس امت پہ وہ آئے گا کہ جس طرح یہ پہلے کمزور تھے اسی طرح یہ پھر کمزور ہو جائیں گے، اور یہودی اور عیسائی اس طرح لپکیں گے مسلمانوں کے اوپر جیسے بھوکا کھانے کے اوپر لپکتا ہے۔ ایسے لپکیں گے جیسے بھوکا کھانے کے اوپر لپکتا ہے۔ آج فلسطین کے اندر 45 دنوں سے جو ظلم و ستم جاری ہے، جو فلسطین کے اندر ظلم و ستم جاری ہے، مسلمانوں کے سربراہان جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، طاقتور دولت کے حساب سے، غیرت کے حساب سے نہیں، دولت کے حساب سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جن میں سر فہرست سعودی عرب، محمد بن سلمان، اور ترکی کے طیب اردوان، اور اسی طرح امارات کے سربراہان، سب کا نام لیں یا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک بھی ایسا سخت موقف نہ اپنا سکے کہ جس سے ایک میسج جاتا کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق ہے۔ یہودیت اور عیسائیت نے ایسا مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں پہنائی ہیں کہ غیرت ختم ہو گئی۔ آج 45 دنوں سے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے۔ آپ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے جناب انواع و اقسام کے کھانے کھا کے، اور آپ ان مظلوموں کے بارے میں ایک فیصلہ بھی نہ کر سکے کہ آپ ایک دھمکی تو دے دیتے نا کہ اگر آپ نے 4 دنوں کے اندر 2 دنوں کے اندر جنگ بند نہ کی تو ہم جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو وہ سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی ملک کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، جب اس کے اوپر ظلم ہوگا اس ظلم کی تکلیف پورا عالم اسلام محسوس کرے گا۔ لیکن بدقسمتی اور ذلت اور رسوائی کی انتہا کہ آج کوئی ان کے دکھ درد کو کوئی سمجھنے والا نہیں رہا۔ میں اور آپ ایک عام انسان ہیں، میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو صاحب اقتدار تھے انہیں یہ پڑی ہے کہ ہم نے 2030 میں سعودی عرب کو یورپ بنانا ہے۔ جو صاحب اقتدار تھے ان کو یہ پڑی ہے کہ ہم نے معیشت بحال کرنی ہے۔ پاکستان، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو یہ پڑی ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہم نے معیشت بحال کرنی ہے۔ ترکی کو اپنی فکر ہے، باقی جتنے کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے یا اور کئی مسلم کنٹریز ہیں، ہر کسی کو اپنی فکر ہے۔ چند وہ لوگ ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ اظہار کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا۔
پیسے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو سعودی عرب ہے خاص نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انہیں کیا فکر پڑی ہے کہ ہم نے 2030 میں اس ملک کو عالمی ورلڈ گلوبل کے اندر اس کو شامل کرنا ہے۔ معیشت کے حساب سے ہماری معیشت دنیا کی ٹاپ کلاس کی جو معیشتیں ہیں ان میں تصور کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھول گئے؟ یہ مرکز تھا اسلام کا، تم بھول گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے محبت کرو گے تو دین آپ کے اندر سے نکل جائے گا۔ آج یہی حال ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب کے اندر قرآن و سنت کی پابندی انتہائی لازم تھی، آج وہ دن بدن دنیا داری کے اندر، پیسے کے نشے کے اندر آ کے وہ سب کچھ بھولتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے علماء کرام سو گئے، سعودی عرب کے علماء کرام نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا فلسطین کے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا جائز ہے؟ العلماء وراثت الانبیاء، امام نبیوں کے وارث ہیں، تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ آواز اپنے حکمرانوں کو جو اس ملک کے حکمران ہیں کہ ان کو جھنجھوڑیں؟ وہ اس ظلم پہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کیوں کھو چکے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ان کے پاس ہے، اگر یہ چاہیں تو دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ اتفاق کر کے یہ اسرائیل جو ایک مٹھی ہے، مٹھی بھر یہودی ہیں، ان کا ملیا میٹ کر سکتے ہیں یہ۔ لیکن آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جیسے بھوکا کھانے کی طرف لپکتا ہے، اس طرح کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لپکیں گے، آج وہ ان کی پیشن گوئی 1000% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کب تک ایسے چلے گا؟ کل کو جب تمہارے اوپر یہ وقت آیا تو تم رو گے، چلاؤ گے، پھر تمہاری بھی مدد کرنے کو کوئی نہیں آئے گا، یہ میری بات لکھ لو۔ کل کو تمہارے بچوں پر جب یہ بم پھینکے گئے تو پھر تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ میں یہ آج اپنے مسلم امہ کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، تم نے دولتیں اکٹھی کی، تم نے امارے بنائے، تم نے شادیاں، ہر قسم کے ہر قوم کی عورت سے تم نے شادیاں رچائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی رچانا کوئی گناہ کا کام ہے، نکاح کرنا سنت کا کام ہے، لیکن محض صرف نکاح یہ سنت ہے؟ جہاد سنت نہیں ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سنت نہیں ہے؟ تمہیں صرف دولت پیاری ہے، دولت کے پجاری ہو تم لوگ، صرف تمہیں دولت چاہیے، تمہیں امارہ بڑا چاہیے، تمہیں حسین عورت چاہیے، بس تمہارے دروازے کے اوپر گاڑی جو لگژری گاڑی ہیں وہ آپ کے سامنے، گھر کے سامنے کھڑی ہو، تمہیں یہ سٹیٹس چاہیے۔ تو پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ حب الدنیا کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت دلوں میں رت جائے گی، بس جائے گی، اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، موت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرے گا کوئی۔ تو یاد رکھو، جب وقت آنا ہے تو گھروں میں پڑے ہوں کو بھی موت آ جائے گی، یہ مت بھولنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اذا جاء لا یؤخر، ایک لمحے کی لیٹ نہیں ہوگی اس میں۔ تو میں اپنے اس چینل کے ذریعے میں صاحب اقتدار لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اس چینل کے ذریعے جو صاحب اقتدار اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے، میں اس وقت کوئی پاکستان کے اداروں کی بات نہیں کر رہا، سعودی عرب کے اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت مسلمہ کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ خدا را آنکھیں کھولیں، خدا را جو گزر گیا وہ گزر گیا، آج سے اپنی توجہ دو، ہتھیار بناؤ،
جہاد کی تیاری کرو، نہیں تو یہ یہود تمہیں لے جائیں گے، نہیں تو یہ یہود تمہیں ایسا دبوچیں گے کہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب تم کسی کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ میری بات لکھ لو۔ جب ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، تم ان کی مدد کو نہیں جا رہے۔ جب ظلم ہو رہا ہے بچوں کے اوپر، معصوم بچے، عورتوں کے اوپر، کہاں گئی وہ عالمی حقوق؟ کہاں گئے وہ عالمی حقوق کی تنظیمیں؟ عدالت میں جاتے، کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، یہ کس نے اس کو اتھارٹی دی ہے؟ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کو کس نے اس طرح کھلا چھوڑا ہے؟ تو اگر اس کو یہ حق حاصل ہے تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے؟ آپ حملہ نہیں کر سکتے اسرائیل کے اوپر؟ اتنے گر گئے ہو آپ لوگ، غیرت ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، معصوم بچے، نومولود بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہاسپٹل کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، ورنہ یہ یہود تمہیں لے جائیں گے۔ میری بات آج لکھ لینا، زندگی ہے، پتہ نہیں میں کب تک رہوں گا نہیں رہوں گا، میری بات لکھ لو، یہ یہود تمہیں لے جائیں گے۔ سعودی عرب والو، پاکستان والو، بنگلہ دیش والو، یمن والو، ایران والو، اور جتنے مسلم ممالک ہیں، خصوصاً ترکی والو، یہ یہود تمہیں لے جائیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، خدا کے لیے کھڑے ہو، خدا کے لیے کھڑے ہو۔ تمہیں اپنے رب پہ بھروسہ نہیں رہا کیا؟ لیکن تم نکلو تو صحیح نا، جب تم ڈر کے اندر، ڈر سے عورتوں کی طرح گھروں کے اندر بیٹھے رہو گے۔ عورتیں جس طرح ڈرتی ہیں، تم عورتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو۔ خدا را آنکھیں کھولو، خدا را آنکھیں کھولو، یہ یہود تمہیں لے جائیں گے۔ یہ نیتن یاہو ملعون، نیتن یاہو ملعون جو ہے نا، یہ ایک نہیں ہے، ایسے ملعون پتہ نہیں کتنے ہیں جو تمہاری بغلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو۔ تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس قرآن نے تو تمہیں بتایا تھا کہ یہود تمہارے دشمن ہے، یہود اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، تم نے انہی کو دوست بنا لیا۔ آج تم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم فیصلہ نہیں لے سکتے، تم سخت موقف نہیں اپنا سکتے۔ عورتوں سے بھی بدتر ہو تم لوگ، عورتوں سے بھی۔ خدا را آنکھیں کھولو، خدا را آنکھیں کھولو، ورنہ یہ یہود تمہیں لے جائیں گے، لے جائیں گے یہود تمہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔